کی حضرت سیدنا بلال حبشی کو گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا، مکے کی پتھریلی ریت پر بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا اور بلال سے کہا جاتا بلال ایمان سے اپنا ہاتھ دھو لو، محمدی عربی کا دامن چھوڑ دو۔ تو بلال کہتے ہیں جس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کو کروا سکتا ہوں مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بلال حبشی کی زبان تھی، احد احد کہہ کر، احد احد کہہ کر بلال حبشی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے بلال کو پیٹا جاتا تو بھی بلال ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بلال کو مارا جاتا تو بھی بلال دامن مصطفیٰ جان رحمت چھوڑنے کے لیے تیار رکھتے۔ آج ہمیں نہ کوئی مار رہا ہے، ہمیں نہ کوئی پیٹ رہا ہے، نہ کسی کی تلوار ہماری گردن پر ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں صرف ایمان سے دور کیوں ہو رہے؟ ایمان سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ آج لوگ کہہ رہے پورے ہندوستان میں مسلمان آزمائش میں، مسلمان امتحان میں، مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اچھی طرح یاد رکھنا، جس دن مسلمان بن جائے اس دن دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی اوقات نہیں رکھتی۔ مسلمان تو بنے، مسلمان بنے، مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ایک وہ مسلمان تھا جو زمین پہ قدم رکھتا ہے، جو 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ آخر وہ کیسا مسلمان تھا؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اپنی باتوں کو دیکھو، ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے دل کو دیکھو۔ ہم سے زیادہ کیا کوئی زمین پہ جھوٹ بولنے والا ہے؟ آج مسلمان کہتے مولانا جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو تجارت نہیں چلے گی۔ پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جھوٹ مسلمان بول رہا ہے۔ شراب کی اڈوں کے سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد نظر آتی ہے تو وہ مسلم جوانوں کی نظر آتی ہے۔ ہم سے زیادہ شراب ہندوستان کی سرزمین پر کوئی قوم نہیں پی رہی ہے۔ اٹھا کر سروے کر لیجیے، ہمارے چھوٹے چھوٹے 16 17 سال کے بچے ہیروں کی نقل میں شراب پی رہے ہیں۔ جو قوم اپنے دین کو دین کے پیچھے جاتے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مسجدوں میں جانے کی بات آئے تو جب امام خطبہ دیتا ہے جمعہ کے دن تب میری قوم آتی ہے نماز جمعہ کے لیے اور 2 رکعت پڑھ کر بھاگ جاتی ہے۔ اور فلم میں جانا ہو، فلم میں جانا ہو تو 2 گھنٹہ پہلے جا کر کے جگہ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چڑیا کا گوشت اگر آپ توجہ نہیں کرتے تو کوئی بتا دیجیے، اللہ آپ سب جزائے خیر دے۔ اگر آپ نے کچھ سننے کے لیے بلایا ہے تو آپ سنیں، اور میں کوئی تکلیف نہیں ہوں، صرف دل کا درد لے کر آپ کے پاس آتا ہوں اور آیا ہوں تو تھوڑا سا میرے دل کا درد سن لیں۔ اللہ کسی کے دل میں بات دے۔ والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے لیکن جو جہاں ہے اب اس کو وہی رہنے دے۔ انشاءاللہ سب کو سننے کا موقع دے۔ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ہم نے اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے بستیاں تباہ کیسے ہوئی، بستیاں ویران کیسے ہوئی؟ ایک صحابی نے توجہ کی، آج مسلمانوں کو سب سے بڑا ڈر اس زمین پر یہ ہے کہ ہم گھر سے بے گھر کر دیے جائیں گے۔ ایشو کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ میں کوئی زیادہ
پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ایک جنگ کے موقع پہ قیام فرمایا. مدینہ منورہ سے قریب واپسی میں گھونسلے میں چڑیا کا بچہ تھا. ایک صحابی نے چڑیا کا بچہ نکال لیا. اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ چڑیا نے انڈے دے رکھے تھے گھونسلے کے اندر. صحابہ نے سوچا کہ چڑیا آئے گی جائے گی تو لکڑیاں حضور کے وجود پر گرے گی. چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں ہیں حضور کے وجود پر گرے گی. دھیان سے سنو, حضور علیہ السلام کے وجود پہ گرے گی لکڑیاں, اچھا نہیں ہوگا. صحابہ نے وہ گھونسلہ ہٹا دیا. گھونسلہ ہٹا تو انڈے ٹوٹ گئے, گھونسلہ بھی ہٹ گیا. اب چڑیا جو باہر گئی تھی وہ آئی تو حضور کے سر مبارک کے ارد گرد چل 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 کرنے لگی اپنی مخصوص آواز اللہ کو لہجے میں. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ چڑیا مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ اس کا گھونسلہ کس نے ویران کیا, اس کا گھونسلہ کس نے ویران کیا. صحابی نے ایسے کیا تھا میرے ماں باپ آپ کے قربان, میں نے اس کا گھونسلہ ویران کیا ہے. کیوں, کیا ضرورت آ گئی تھی؟ آقا آپ اس کے نیچے آرام فرماتے. مجھے خوف ہوا چڑیا آئے گی جائے گی تو آپ کو خلل واقع ہوگا, لکڑیاں گرے گی آپ کے وجود ناز پر. سرکار آپ کی محبت میں نے اس کا گھونسلہ ویران کر دیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پورے جلال کی کیفیت میں کہا تھا اللہ سے ڈرو, کسی کا گھر ویران مت کرو. اگر تم نے کسی کا گھر ویران کیا اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا. مجھے بتاؤ, یہ اپنے نبی کی تعلیم ہے کہ اگر تم نے چڑیا کا گھر بھی ویران کیا, اگر تم نے کبوں کا گھر بھی ویران کیا, اگر تم نے مینتوں کا گھر بھی ویران کیا, اگر تم نے چوٹیوں کا گھر بھی ویران کیا, تو حضور کہتے ہیں کسی کا گھر ویران مت کرو ورنہ اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا. مجھے بتاؤ جب چڑیا کا گھر ویران کرنے پر تمہارے گھر ویران ہو سکتے ہیں تو جس قوم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے وہ کام کر کے دیکھا نہیں ہوگی تو تم نے خدا کے گھر کو ویران کیا ہے ورنہ کوئی مائی میدان ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو تمہیں گھر سے بے گھر کرنے کا کام بھی دیکھ سکے. اور آج بھی خدا کے سب کی قسم یہ ہزاروں کی تعداد میں جو میرے نوجوان آئے ہیں اگر پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹنا ہے تو ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کی چوکھٹ میں نہیں, ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے گھر میں تھا, آج اللہ کے گھر میں ہے اور کل بھی اللہ کے گھر میں رہے. کوئی اور تو صحیح, ہم تو مغیر و کرم ہے, کوئی سائی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ منزل نہیں. سجدے کو سمجھا کر 5% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے, 5% لوگ. میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا ہاتھ بھی کم و بیش ہوئی ہے, نماز نہیں پڑھتی. آپ جانتے ہیں نماز کی خصوصیت ہے, خصوصیت سجدے بھی جس نیت سے کرو گے وہ نیت پوری ہوگی. سجدے کی خصوصیت ہے جس نیت سے کرو گے وہ نیت پوری ہوگی, جس نیت سے کرو گے. جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا ہم کبھی کسی کی چوکھٹ میں دادا گری نہیں کرتے تھے, پٹاری نہیں کے. جانتے حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے سجدہ تو مومن کا سجدہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. اللہ کے قدموں میں اس کا سجدہ ہوتا ہے جیسے ید اللہ ہے ویسے اللہ کے قدم
کبھی جھکنے نہیں.